ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف، اور آپ اس میں سماعت فرماتے ہیں احادیث مبارکہ صحیح بخاری شریف سے، ان کا ترجمہ اور معتمد شروحات کی روشنی میں یہ بھی جان پاتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے بنی و انسان کی تخلیق فرمائی اور اس روئے زمین پر انسان کو رکھا۔ یوں ہی اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے جانور ہیں جنہیں پھیلا دیا ہے، بعض اس میں حلال بھی ہیں، بعض حرام بھی ہیں۔ اس روئے زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے کون سے ایسے ہیں کہ جن کو مارنا ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، اور بعض پر تو ثواب بھی ملتا ہے؟ آئیے آج کے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں گے آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ سنیک یعنی سانپ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی احادیث مبارکہ ہم ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر صحیح بخاری شریف سے ہے 3297۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مبارک مروی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہوئے سنا۔ وہ بات کیا تھی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو، خصوصاً ان کو کہ جن کے سروں پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور دم بریدہ سانپ یعنی جس کی دم یا تو چھوٹی ہوتی ہے یا پھر کٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بھی فرمایا کہ مار دیا کرو، کیونکہ یہ دونوں آنکھوں کی جو روشنی ہے اسے ختم کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ حمل بھی گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر ہے 3298۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس دوران کہ میں ایک سانپ پر حملہ کر رہا تھا کہ اسے مار ڈالوں، مجھے ابو لبابہ نے پکارا اور کہا کہ اسے نہ مارو، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ بولے کہ اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر والے جو سانپ ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، یعنی انہو نہا بعد ذالک عن ذوات البیوت وہی العوامر، اور فرمایا
یہ جو گھر والے سانپ ہیں یہ اوامر ہیں۔ ناظرین، کن جانوروں کو مارنا جائز ہے؟ حدیث مبارکہ میں جن موذی جانوروں کو قتل کرنے کی صراحت کے ساتھ اجازت موجود ہے وہ چند ایک یہ ہیں۔ ان میں سے ایک سانپ ہے، دوسرا چوہا، اور تیسرا کاٹنے والا کتا، اور چوتھا کوا، اور پانچواں چیل، اور چھٹا چھپکلی۔ آئیے اس حوالے سے ایک حدیث مبارک سنن نسائی کی سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، فرمایا کہ 5 فاسق جانور ایسے ہیں کہ جنہیں حل و حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس میں ایک سانپ ہے، دوسرا کاٹنے والا کتا، تیسرا کوا، چوتھا چیل، اور پانچواں چوہا۔ اس حدیث مبارک کے تحت حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح میں ارشاد فرمایا، یہ 5 جانور فرمایا موذی ہیں، یعنی اپنے نفع کے بغیر یہ دوسرے کا نقصان کر دینے والے ہیں۔ اپنا نفع مقصود بھی نہیں ہوتا اور دوسرے کا نقصان کر ڈالتے ہیں۔ فرمایا ان کو قتل ہر جگہ اور ہر حال میں درست ہے۔ یہ جانور چونکہ ابتداءً ہی لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور بغیر کسی نفع کے لوگوں کا نقصان کر ڈالتے ہیں، لہٰذا انہیں ہر جگہ حل ہو یا حرم ہو، ہر حالت میں حلال اور حرام میں قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چھپکلی کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ام شریک نے انہیں خبر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، امرہا بقتل الاوزاغ، چھپکلیوں کو مارنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، جانوروں کو قتل کرنے کے حوالے سے ایک ضابطہ، ایک اصول سماعت فرما لے تاکہ اس اصول کی روشنی میں ہر ایک کے لیے حکم واضح ہو جائے۔ ہمارے فقہ کرام کے جو کلام ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو جانور طبعی طور پر موذی ہوں، یعنی ایذا دینے والے اور تکلیف پہنچانے میں عموماً ابتدا کرتے ہوں، فرمایا انہیں قتل کرنا ہر حال میں جائز ہے، یہاں تک کہ حالت احرام میں بھی انہیں قتل کرنے سے محرم کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا دم یا کفارہ لازم نہیں آتا، جیسے مثال کے طور پہ شیر، بھیڑیا، سانپ وغیرہ۔ اور جو جانور تکلیف پہنچانے میں ابتدا تو نہیں کرتے، جیسے گو ہے، لومڑی ہے، یہ اس طرح کے جو جانور ہیں یہ تکلیف پہنچانے میں ابتدا نہیں کرتے، البتہ وہ جب حملہ کر دیں کسی کے اوپر تو ان کی ایذا سے بچنے کے لیے انہیں قتل کرنا یہ جائز ہے۔ حدیث پاک کی شرح اقتلوا الحیات، یعنی سانپوں کو مار ڈالا کرو، یہ حکم عام ہے کہ تمام سانپوں کو مارو۔ سانپ ایک موذی، خطرناک اور زہریلا جانور ہے جو انسان کے مال و جان کا دشمن ہے، لہذا سانپ کو مارنا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ایک مستحب عمل، بالخصوص 2 قسم کے سانپوں کو کہ جنہیں حدیث مبارک میں ذو الطفیلتین کہا گیا اور ابتر کہا گیا، اور حدیث پاک میں ایسے سانپوں کو مارنے کی ترغیب موجود ہے اور تاکیداً حکم بیان کیا گیا ہے۔ البتہ چاندی کی طرح بالکل سفید رنگ کا جو سانپ ہے یہ بالکل سیدھا چلتا ہے اور چلنے میں بل نہیں کھاتا، اس سانپ کو بغیر تنبیہ کے مارنا یہ منع ہے، یعنی پہلے اسے تنبیہ کرے۔ تنبیہ کیسے کرنی ہے یہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنا بغیر تنبیہ کے یہ منع ہے۔ امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں قتل سانپ کا یہ مستحب ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم بھی دیا ہے، یہاں تک کہ اس کے قتل کی حرم میں اور محرم کو بھی اجازت ہے، یعنی محرم خواہ حرم میں ہو یا حرم کے علاوہ ہو، بہر صورت اسے اجازت ہے، اور حرم میں بھی اجازت ہے۔ اور جو خوف سے چھوڑ دے، فرمایا اس کے لیے لفظ فرمایا گیا لیس منی، یعنی وہ بندہ میرے طریقے کے اوپر نہیں ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک کی شرح میں بیان فرمایا، یعنی ہر قسم کے سانپ کو قتل کر دو، موٹے، پتلے، کالے، پیلے، گوبرے اور غیر گوبرے۔ اسی طرح آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ سانپ کو مارنا ایسا ثواب ہے جیسے غازی کا ایک کافر کو قتل کر دینا۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا اقتلوا ذات طفیتین، بالخصوص دو نقطوں والے سانپ کو قتل کرو۔ فرمایا یہ وہ سانپ ہے جس کی پشت پر دو سفید نقطے یا دھاریاں ہوتی ہیں۔ محدثین اور شارحین یہ لکھتے ہیں کہ یہ سانپ انتہائی زہریلا ہوتا ہے، اس کے کاٹنے سے آنکھوں تک کی روشنی بھی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الابتر، اور دم بریدہ سانپ کو قتل کرو۔ ابتر سے مراد جس کی دم کٹی ہوئی ہو یا اس کی دم چھوٹی ہو، اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی انتہائی خطرناک اور زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے حوالے سے فرمایا وہ سانپ ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اور نظر بن شمیل نے کہا کہ یہ نیلے رنگ کا سانپ ہے جس کو اگر کوئی حاملہ عورت دیکھ لے تو اس کا حمل بھی گر جاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ابتر یہ وہ سانپ ہے جس کی دم چھوٹی ہو۔ داؤدی نے کہا کہ یہ زہریلا سانپ ہے جو ایک بالشت یا اس سے زیادہ کچھ لمبا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ابتر وہ سانپ ہے جس کی دم موٹی اور چھوٹی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سانپ کی عمر 200 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کی دم موٹی پڑ جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ یہ زہریلا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ۔ فرمایا یہ جو دو نقطوں والا سانپ اور دم بریدہ سانپ ہے، یہ آنکھ کی جو روشنی ہے، بینائی ہے، اسے اچک لے جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اس حصے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سانپوں کے دو بڑے بڑے جو نقصان تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرما دیے۔ یہ آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی ان کے زہر سے آنکھوں کی بینائی جو ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ حاملہ عورت کے حمل کو گرا دیتے ہیں، یعنی ان کا زہر عورت کے رحم پر اثر انداز ہو کر اسقاط حمل کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ سانپ خاص طور پر مہلک ہے اور انسان کے لیے زیادہ مضر ہیں۔ اور ان سانپوں کے قتل کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ جنات ان کی شکل میں نہیں آتے، اور اسی لیے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو اس باب کے اندر درج کیا ہے، اور گھر والے سانپوں کے قتل کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ جنات ان کی شکل میں آتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان کی نظر ان کی نظر سے مل جائے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اور اگر حاملہ عورت کی نظر اس کی نظر سے لڑ جائے تو اس کا جو حمل ہے وہ گر جاتا ہے، یا تو خوف کی وجہ سے گر جاتا ہے یا زہر کے اثر سے۔ یہاں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مرقات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک سانپ ناظر کہلاتا ہے، وہ جس جاندار کو دیکھ لے وہ مر جاتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک سانپ کا یہ حال ہے کہ جس جاندار کو دیکھ لے وہ پانی ہو کر بہہ جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں
ایک لفظ آیا عوامر، یعنی گھر میں رہنے والے سانپ۔ ان سے کون سے سانپ مراد ہیں جنہیں مارنے سے منع کیا گیا ہے؟ حضرت علامہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ ابو لبابہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دینے کے بعد گھروں کے سانپ قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ یعنی وہ سانپ کے جو گھروں میں رہتے ہیں، انہیں جنان بھی کہا جاتا ہے، یہ لمبے اور سفید ہوتے ہیں اور کم ہی نقصان دیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ابن مبارک سے منقول ہے کہ وہ ایسا سانپ ہے جو چاندی کی طرح چمکتا ہے اور اپنی چال میں مڑتا نہیں ہے، یعنی مڑ مڑ کر نہیں چلتا، وہ سیدھا چلتا ہے۔ اور عوامر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لمبی عمر پاتے ہیں، اور جوہری نے اس حوالے سے یہ کہا کہ عمار البیوت سے مراد گھروں میں رہنے والے جن ہیں، اور کہا گیا کہ انہیں عوامر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گھروں میں لمبے عرصے تک رہتے ہیں۔ عمر یعنی طویل قیام سے ماخوذ ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ نے لکھا کہ عوامر عامرہ کی جمع ہے، اس سے مراد گھر میں رہنے والے سانپ ہیں۔ مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ان گھروں کے عوامر ہیں، جو ان کو دیکھے تو اس کو 3 مرتبہ تنبیہ کرے، متنبہ کرے۔ تنبیہ کیا کی جائے گی؟ انہیں کہا جائے گا کہ اگر چلے جائیں تو فابیہا، ورنہ ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں تنبیہ کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ بھئی یہاں سے آپ چلے جاؤ، ورنہ پھر تمہیں قتل کرنا پڑ جائے گا۔ اور اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ 3 بار اس سے کہا جائے کہ تم اب تنگی میں ہو، اگر ٹھہرے رہے یا ہم پر حملہ کیا تو ہم مار ڈالیں گے۔ علماء نے لکھا لیکن ہمارے دیار میں جن مقامات پر گھروں کے اندر بڑے موذی سانپ پائے جاتے ہوں کہ نظر جھپکتے ہی وہ حملہ کر دیتے ہیں، یعنی بندے کو مہلت دینے کا وقت ہی نہیں ملتا اور یہ حملہ کر بیٹھتے، فرمایا اسے پھر مہلت دینے کی حاجت نہیں ہے، اسے تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر اپنی جان بچانا ضروری ہے، تو فوراً پھر بغیر مہلت دیے ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس میں راز یہ ہے کہ جن گھروں میں سانپ کی شکل میں رہتے ہیں انہیں قتل کرنے میں خطرات ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے غزوہ خندق کے موقع پر ایک نوجوان تھے جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ ایام جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر میں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی دروازے میں کھڑی ہے۔ ان کو غیرت آئی، اپنا نیزہ نکال کے اسے مارنے لگے تو بیوی نے کہا بیوی ٹھہرو، نیزہ اپنا روک لو، مجھے نہ مارنا، پہلے اندر جا کر دیکھ لو کہ معاملہ ہے کیا، تو تمہیں ساری کی ساری بات معلوم ہو جائے گی کہ میرا یہاں پر کھڑا ہونا یہ کس وجہ سے تھا۔ ہوا یہ کہ پھر یہ نوجوان اندر چلے گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے جو بستر پر کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ جوان نے نیزے سے اس کو گتھ لیا، پھر زمین میں گاڑ دیا تو وہ سانپ تڑپا۔ اب یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ پہلے کون مرا، سانپ مرا یا نوجوان، یعنی دونوں ہی گویا کہ مر گئے۔ تو راوی کہتے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے آ کر سارا واقعہ سنایا۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیے کہ اللہ اس کو زندہ کر دے۔ فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ جن ہیں جو مسلمان ہو گئے، جب ان میں سے کسی کو دیکھو تو انہیں 3 مرتبہ جتا دو، یعنی تنبیہ کر دو، اس کے بعد بھی اگر نظر آئے تو فرمایا پھر اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ اب یہ شیطان ہے۔ یعنی تنبیہ کے ساتھ چلا جائے تو ٹھیک ہے، اب اگر یہ نہیں گیا تو گویا کہ یہ شیطان ہے، تو اب اسے مار دو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ قتل اسی سانپ کا کہ سفید رنگ ہے اور سیدھا چلتا ہے، یعنی چلنے میں بل نہیں کھاتا، اسے قبل انذار و تحذیر کے قتل کرنا یہ ممنوع ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے کہ تمام قسم کے سانپ مار ڈالو
مگر وہ سفید جو اس طرح نظر آئے کہ گویا وہ چاندی کی چھڑی ہے۔ اور جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سانپ کو مار ڈالنا یہ مکروہ یعنی ناپسندیدہ عمل ہے جو دیکھنے میں چاندی کی طرح ہے اور اپنی چال میں بل کھاتے ہوئے نہیں چلتا۔ اور اسی طرح وہ سانپ جو مدینہ منورہ کے گھروں میں رہتے ہیں بے انذار و تحذیر کے نہ قتل کیے جائیں۔ حضرت مفتی احمد یاخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے بیان فرمایا یعنی جو سانپ گھروں میں رہتے ہیں، بستے ہیں، کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتے، وہ جنات ہیں، وہ سانپ نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ حکم یا تو مدینہ منورہ کے لیے خاص ہے یا پھر یہ عام مکانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو گھروں میں رہنے والے ہیں ان سانپوں کو نہ مارا جائے، یہ جنات ہوتے ہیں اور ان کو پہلے تنبیہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، 3 مرتبہ کی تنبیہ کے بعد بھی اگر وہ رکیں تو پھر اب یہ شیطان ہے، اب اسے قتل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آخر میں یہ سماعت فرمائیں کہ سانپ کو مارنے سے پہلے تنبیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان فرمایا، آپ نے یہ فرمایا کہ طریقے انذار و تحذیر کے مختلف ہیں۔ ایک یہ کہ یوں کہے کہ میں تم کو قسم دلاتا ہوں اس عہد کی جو تم سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے لیا کہ ہمیں ایذا مت دو اور ہمارے سامنے ظاہر مت ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بوسیلہ عہد نوح علیہ السلام اور عہد سلیمان بن داؤد علیہ السلام کہ ہمیں ایذا مت دے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں قسم دلاتا ہوں اس عہد کی جو تم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیا، اور وہ عہد کیا ہے؟ فرمایا کہ ایذا مت دو۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لوٹ جا خدا کے حکم سے، یہ کہنے سے بھی وہ انذار و تحذیر کی جو معاملات ہیں وہ ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان کو تنبیہ کر دی۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کی راہ کو چھوڑ دے، یعنی جو مسلمان کا راستہ اس کو چھوڑ دے، مراد یہ ہے کہ یہاں سے تم چلے جاؤ۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 651 اور 52 رضا فاؤنڈیشن، آپ نے اس میں یہ پانچوں طریقے بیان فرمائے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں احادیث جو بیان کی گئی وہ سانپوں کے حوالے سے تھی، کن کو مارنا جائز ہے اور کن کو مارنا منع ہے، اور جن کو منع ہے انہیں تنبیہ بھی کرنے کی اجازت دی گئی، اور تنبیہ کا جو طریقہ ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موذی جانور ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ایذاؤں سے محفوظ رکھے، آپس میں اتفاق و اتحاد، محبت، پیار کی راہیں استوار کرنے کی مالک کریم توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی شر سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے